رہا ہے، آپ نے ایک بے تکلف دوست کی طرح پیچھے سے جا کر یوں پکڑ لیا. اسی آتے ہیں پیچھو کلاوا مار کے یہ آتے بولو نا جی میرے کو پٹھانا میں بولتا لگے تھا کہ انکو آلے میں تسی کیا آتے ہیں پیچھو کے مار چھوڑے آئیے کلاوا مار کے سوتے سے بیٹھے تھے جنے وہ مہنگائی تھا ساتھ نہیں مسلط کی تو تسی جانو تو تیار جانے لیکن اسا سامنے کھلے ذرا خوش ہو کے بیٹھتے کرو آدمی ذرا خوش ہو جلدا ہے. مقتدی جڑا جدوں پریشان ہوندے نا تے امام ساری رات ہی نیندر نہیں آدی کہ بڑا مسلط ہے گیا صبح ہاں جی تے مقتدی جدوں خوش ہو کے دیکھتا نا پھر آدمی 2 کلو گوشت چڑھ جلدا ہو جانی کہ جو پاکستان دا مظلوم طبقہ تے مولوی ہے نا اس کولو تے نکی جی غلطی ہوگی تے بس سارا کچھ گیا. وہ 60 سال دی نمازاں بھی گیاں. وہ ایک مولوی صاحب بیچارہ مجھ ساری نمازاں پڑھا لیاں پتہ نہیں کیا غلطی ہوگی تو لوگاں کٹ چھوڑیا اترو پیچھے نمازاں نہ پڑھ دے. اس بھی جلدے گل آئی صاحب جڑی پڑھا لیاں بے وضو پڑھا لیاں نا اور پیچھو موڑ دے جلو سارے اس ہونا چاہے انہیں کوئی نہ کوئی ذرا کسا کما میں لاواں نا. اللہ دے بندے علماء دی خدمت کر دے گا. اللہ دی قسم اس جدید دور میں لوگ اپنا پیٹ کٹ کے تستے بچیاں کو پڑھا دیں لگے تستی اپنی تنخواہ 1.5 لاکھ تے 2 لاکھ مڑی ہون بھی تنخواہ 10,000 روپے جی تے تسی تھا مالدار ہو. شاید حذیفہ صاحب ماشاءاللہ بھی خود بھی مالدار ہیں تسی بھی مالدار ہو انہوں کو اچھی تنخواہ دیں دے سو باقی 50,000 کو لو تے 8 کو لو تا کوئی تنخواہ نہیں دیندہ. وہ ایک بادشاہ سن اعلان کیتا ہمارا یہ ہاتھی ہے اس کو کوئی روال کہنا تو میں اس کو نام دے ساں. لوگ آئے بڑا کرتب دسے لیکن ہاتھی نہ رویا. ایک مولوی صاحب آئے کنا بھی گل کی تھی ہاتھی رونا لگ گیا. وہ بادشاہ کہنے یہ تو کس طرح روال چھوڑے نام دے تو یہ کہنے لیکن یہ رویا کس طرح اس ہے اس کو میں اپنی تنخواہ دسی ہے کنا بھی چاہتا وہ جنے ہاتھی تے رویا لیکن مقتدی ہون بھی نہیں رویا. تو اس تا پیسہ علماء تے خرچ ہوگا انشاءاللہ برکتوں سے اللہ دی قسم برکتوں سے. یہ تستے خیر خواہ ہیں یہ بولو تستے کہیں خیر خواہ ہمدرد ہیں. تو سمجھ جو کوئی پہ اٹھ کے دس چھوڑے نا کہ میں اپنے پترہ نال اتنی محنت کرتا شاہ صاحب کے صبح تو کہن کے رات 11 بجے تک بیٹھے دو نا استے مدرسیاں دے کاری اللہ بندے صبح سرگی کوٹ کے اگلی رات 11 بجے تک بچیوں کہن کے بیٹھے رہنے. کوئی اتنی خدمت کر کے دسا نا دنیا دی کوئی NGOs دسو کہ جڑی اتنی قوم دی خدمت کر دی ہوا اسی چندے مانگ کے تستے بچیوں کو پڑھا دیں. آج بھی 700 طالب علم استے مدرسے پڑھ دیں الحمدللہ. کسی طالب علم کو پوچھو نا 1 روپیہ فیس انہوں کو کوئی کتاباں دی کوئی ضرورت پیش آئی ہوا ہے خطا کہ بیمار ہونے تاں بھی اسپتالہ کو بھی کر دیں ہو جڑے پیت 8 سال پوچھنا سے بھی نہیں آتا کہ مڑا پتر پڑھ دا کیا ہے. پھر لوگ ہم سے اور کیا توقع رکھتے ہیں ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں. آپ نے ہمارے ذمہ روڈ تو نہیں لگائے نا آپ ہمارے ذمہ وہ کام لگائیں گے انشاءاللہ روڈ بھی اجی بڑھا سا کہ 100 سال نہ ترکسی انشاءاللہ. یہ جڑی مسیتیاں اسی بڑھانے ہیں ترکتی نہ جڑی تو کہتے روڈ بڑھائی تو بھی اسی بڑھا سا تو اسے ٹھیکیدار دے جی بنا دیں کہ مہینے بعد پھر ٹھیکو ہی دوں گے اس کا. اللہ جو بندے ہو یہ ہم کام کا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں الحمدللہ. ہمارا دامن پہلے بھی صاف تھا آج بھی صاف ہے قیامت کی صبح تک صاف رہے گا انشاءاللہ. آپ کو نہیں پتا کہ ہم کتنے احتیاط سے مدرسے چلاتے ہیں کہ یہ صدقے کا پیسہ ہے یہ زکوٰۃ کا ہے یہ عطیات ہے اس کو کہاں خرچ کرنا ہے اس کو کہاں خرچ کرنا ہے اس کو کہاں خرچ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس طرح یہ نظام چل رہا ہے. اس لیے یہ کائنات کا وہ نظام ہے اللہ کی قسم مدارس کا وہ نظام جب تک اسی طرح چلتا رہے گا دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم ہی نہیں کر سکتی. یہ مدارس کا کردار ہے. میں برطانیہ گیا رمضان کے اندر میں نے زکریا مسجد جہاں 7,000 ہر نماز میں نمازی ہوتے ہیں 6-7 ہزار نمازی ہوتے ہیں. تو رمضان میں گیا تو مجھ سے پہلے 4 حافظ وہاں قرآن سنا رہے تھے 5واں میں بھی پہنچ گیا تھا. آپ اندازہ لگائیں یہ مدارس کی خدمت ہے نا یہ مدارس کی محنت ہے. کون لوگ کہتے ہیں مولویاں کہہ دیتا سو مولوی کے شہدے میں جڑے راتی طلاق دے کہ آنجے صبح مولوی پھر کوشش کر دے جڑے کار پھر بھی بس چلے اور کیا بڑھاواں. تو یہ جو ہمارے ذمہ آپ نے کام لگایا وہ تو کر رہے ہیں ہم نا. تو سا فتوہ کو آندا ہوا مولوی فتوہ نہ لے کے دیتا ہوا جڑے جنازے دی 4 پی دیے تے اعلان کرو مولوی صاحب کرو جنازے والا کوئی نہیں کدے ہویا. رمضان میں کوئی حافظاں دی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے بولو نا. تو یہ ایک حافظ جاتا ہے 4 اور پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. یہ مدارس کی خدمات ہیں لہذا ان کی خدمت کرو ان کو محبت کی نگاہوں سے دیکھو. علماء کی غیبت نہ کیا کرو علماء سے نفرت نہ کرو. علماء کی جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا. ان کے خاندان میں اللہ نیک لوگ کبھی نہیں پیدا فرمائیں گے. یہ نجوم الارض ہیں زمین کے ستارے اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو ان علماء کو دیکھ لو.
اور اس وقت امت کے سب سے زیادہ اگر کوئی خیر خواہ ہے تو وہ صرف اور صرف یہ علماء اور مدارس کے لوگ ہیں. آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں, خدمت کر رہے ہیں قوم کی. بے داغ ماضی ہے ان کی, حال بھی بے داغ ہے انشاءاللہ, مستقبل بھی بے داغ ہوگا انشاءاللہ. اور آنے والا آپ کو وقت بتائے گا اس ملک کو بچانے والے کون ہیں اور توڑنے والے کون ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی سینوں میں گولیاں کھائیں گے, ملک کا بھی دفاع کریں گے, اسلام کا بھی دفاع کریں گے انشاءاللہ. ہم پیچھے ہٹنے والے لوگ تو نہیں ہیں. ہمیں آزما کے تو دیکھو نا یار. اس لیے میرے بھائیوں, میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں, رسول اللہ کی عزت کی حفاظت کرو, رسول اللہ کے ناموس کی حفاظت کرو. اللہ کے محبوب تخلیق میں بھی اعلیٰ, بولو اخلاق میں بھی بے مثال اخلاق سے اللہ نے نوازا. ایسے اخلاق, ایسے اخلاق. رسول اللہ نے صحابی کو یوں پیچھے سے پکڑ لیا. کہاں سے پکڑا؟ بات یاد ہے؟ پیچھے سے یوں پکڑا. وہ پیچھے مڑ کے آیا تو پیچھے ہٹو, کون ہے ہوں؟ اس کو نہیں پتا کہ پیچھے کون کھڑا ہے. دیکھا آمنہ کا لال کھڑا ہے صلی اللہ. پھر اس صحابی رسول نے اپنی پیٹھ ہٹائی نہیں, رسول اللہ کی سینہ اقدس سے ملنے لگ گیا. میرا عقیدہ, میرے اکابر کا عقیدہ, جس کی پیٹھ آمنہ کے لال کے سینہ اقدس سے لگ جائے اس پیٹھ پہ اللہ نے جہنم کی لو بھی حرام کر دی. یہ شان والا پیغمبر اللہ نے آپ کو دیا ہے, یہ مقام والا پیغمبر اللہ نے آپ کو دیا ہے. آؤ میرے بھائیوں, رسول اللہ کی بات ہو گئی, ذرا قرآن کی بات سنو, پھر بات ختم کر رہا ہوں, تھک گیا ہوں. قرآن مجید بھیجنے والا کون؟ بات وہاں سے شروع کی تھی. لانے والا کون؟ جس کے دل پہ اترا وہ کون؟ رحمت للعالمین. جس زبان میں قرآن اترا بلسان عربی مبین, عربی زبان میں قرآن اترا. عربی بھی سیکھا کرو, انگریزی سیکھتے ہو عربی بھی سیکھا کرو, فارسی بھی سیکھا کرو. بہت سارا ذخیرہ اس وقت علم کا عربی اور فارسی میں, وہ کون پڑھے گا؟ ہم تو ایک طرف رخ کر کے چلے گئے ہیں نا. اس لیے میرے بھائیوں, قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس آدمی کا یہ ارادہ ہو کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے, وہ قرآن, وہ نماز پڑھے, اور جس کا یہ ارادہ ہو کہ اس کا رب بھی اس سے باتیں کرے, وہ قرآن کی تلاوت کرے. حضرت علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے, جب میرا جی چاہتا کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں, میرا رب مجھ سے باتیں کرے, میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا. میں قرآن کی, یاد رکھو میرے بھائیوں, 5 چیزوں کا دیکھنا بھی ثواب ہے. کتنی چیزوں کا؟ اہل حق علماء کے چہروں کا دیکھنا ثواب ہے. روایت میں آتا ہے جس نے کسی حق گو عالم دین کا مصافحہ کیا, آمنہ کے لال فرماتے اس نے میرا مصافحہ کیا. جو کسی حق گو عالم دین کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں, رسول اللہ نے فرمایا اس نے میرے چہرے کا دیدار کیا. اللہ اکبر. عالم دین کے چہرے کا دیکھنا بھی, بولو, ثواب ہے. بیت اللہ کا دیکھنا بھی, اللہ سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. اسی سال سب کو اللہ حج کے لیے لے جائے. جب بیت اللہ میں جاؤ, طواف کرنے کے بعد فارغ ہو کر بیت اللہ کے دیدار کے لیے بیٹھ جایا کرو. خوب کیوں ٹکٹکی باندھ کے دیکھا کرو, مزہ ہی آتا ہے یار. بیت اللہ کے دیکھنے کے بھی عجیب نظارے ہیں نا. بیت اللہ کا دیکھنا بھی, کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2. تیسری چیز, ماں باپ کے چہروں کا دیکھنا بھی. جن نوجوانوں کے ماں باپ زندہ ہیں, وعدہ کرو دیکھو گے اپنے ماں باپ کا چہرہ. صبح اٹھتی ٹی وی کا بٹن نہ آن کیا کرو, موبائل نہ کھولا کرو, انتظار کیا کرو میرے ماں باپ کے کمرے کا دروازہ کھولے گا, پہلے ان کو دیکھوں گا, بعد میں کسی اور چیز کو دیکھوں گا. اوسط ابواب الجنہ, جنت کا درمیانی دروازہ باپ ہے. آپ نے فرمایا چاہو باپ کو راضی کر کے اپنے اوپر دروازہ کھول دو, چاہو ناراض کر کے دروازہ بند کر دو. آج راضی نہیں کر رہے, ناراض کر رہے ہیں. روشن خیال لوگ پیدا ہو گئے نا. میں نے ان کانوں نے سنا, ان آنکھوں نے دیکھا, بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے بکواس نہ کر, بیٹی ماں کو کہتی ہے بھونکنا. یہ آج یہ کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. تمہیں نہیں پتا ہمارے پاس بڑے مسائل آتے ہیں دن کو. ماں باپ روتے آتے ہیں کہ آج اولاد نے ہمیں مارا ہے, گالیاں دی ہیں, گھر سے ہمیں نکال دیا ہے. تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ گھروں میں کیا ہوتا ہے. آج بوڑھا باپ اپنے کمرے میں آواز پہ آواز دیتا ہے, لیکن جوان بیٹا قریب نہیں جاتا. وہ آواز پہ آواز دیتا ہے, پترا وہ گولی دے چھوڑ, وہ پانی گرم کر کے دے چھوڑ, وہ اپنے بیڈ روم میں سوتے, اس کو کیا پتہ ہے کہ پیو تک یہ گزر دی ہے لگی تو مرنا تو بعد پھر ایسا بائی دے گا پکائیاں جی, پترا سن پیچھو بائی دے گا پکائیاں کہ پکائیاں پہ زندگی بھی مٹھی چاپی نصیب نہیں, بعد میں خیرات کی تھی, اللہ دی قسم خیرات قبول نہیں. پے کولو ناراض گئے تو پیچھو خیراتاں کر دے لگے تھے.
اور وہ خیرات بھی ہماری کیا ہوتی ہے؟ ڈسٹرکٹ ناظم کھا رہا ہے جی، وزیر صاحب آ رہے ہوں، لائنیں لگی ہوتی ہیں. ایک خیرات وزیراں دا کام ہے یا غریباں مسکیناں دا؟ اسی خیراتاں کو نہ روکتے، لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب خیراتوں کو روکتے. پروپیگنڈا نہیں کرنا، خیرات کرو، غریبوں مسکینوں کو کھلاؤ نا. کدی غریب پھپھی کو بھی پوچھے، سنہری کارڈ چھپتے بڑی پیو دی رسم چہرے میں تسی شرکت مڑے سے باہر سے مسرت ہو سی، یہ پیو دی خیرات کر دے یا بیاہ کرا دے لگے کارڈاں دی کی ضرورت ہے. نالاختے جن کو خیال کریو ہے پرلے حضر اچھا بندہ بھیجیو، اچھی روٹی بھیجیو. امیراں دے گھر امیر بے جاون تے بھر بھر تھال رکاباں، دھکے ملن یتیماں تائیں اجے امید ثواباں. غریب چچے کو بھی کوئی نہیں پوچھتا، اور بیاہ بھی اسی نہ پوچھتے والا ہے بندے وہ سچیاں گنا کر دے کرو ہے مجھے دیسی کے ہے. خیراتی بھی کدوں پوچھتے ہیں، وہ تبھی امیر آنے تے وزیر آنے کھانے، بین الاقوامی یتیم آ رہے ہیں خیرات کھانا آستے. انما الصدقات للفقراء والمساکین. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں شریعت کا. مسجد بناؤ اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے مدرسہ بناؤ، اور اپنی رشتہ داری میں دیکھو کہ مڑی پھپھی غریب ہے، مڑا چاچا غریب ہے، ماما غریب ہے، مڑا پرا غریب ہے. راتی تنائی میں جو 20,000 روپے سے جب ہے باؤ دلہ بے خیال کرو اے اللہ سے سواب مڑی موپی کو پچھا، اللہ دی قسم سواب پہنچ سی ہو جنی. لیکن اتھا دیگاں چڑھ دیئے تے پھر چلم چل دیئے تے پھر بیٹھ دیں گپاں دیئے پھر روٹی مار کے جل دیں تے پھر نالگون دی تعریفاں بھی کر دیں. اور بھی ایک جنہ سے خیرات کی تھی، بڑی چنگی روٹی دی تھی، پھر راہ بھی کھل گیا کہ آج لوگ مڑی ضرور تعریف کر سن. لوگ گزر دے کہ ساہ روٹی دے مجھ چنگی دی تھی جنے اتنا امیر آدمی ہے کہ اور چنگی دے سے کیا فرق پیدا سا. وہ ساہ ان مخلوق کو راضی کرنا مشکل ہے. مخلوق کو راضی کرنا، خالق کو راضی کرو. کس کو راضی کرو؟ خالق کو راضی کرو. صدقہ خیرات کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرو، ثواب پہنچے گا. ماں باپ کے چہروں کا دیکھنا بھی. نوجوانوں وعدہ کرو انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کرو گے نا انشاءاللہ. بوڑھے باپ کو نہ ستایا کرو. قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ذلت کے پر بچھا لو، تو نہ ہو تسی آخری کرو، ہوں نہ کر دے کرو. قرآن کیا آتا ہے؟ جی کر دے کرو. کیا آتے ہو؟ پترا او پترا جی ابا جی تبا جی تاکتے کوئی نہیں نا. امی جی کوئی آتا ہوں ڈیڈا تے ڈیڈی تے لیڈا تے لیڈی تے پپا تے مما تے یہ سارے بکواس. اللہ دی قسم بکواس ہے. یہ کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ ایک یہ لگتا ہے جی کزن ہے، کزن کی شونگی نہیں سیدھا آخر مڑا پھپیزاد ہے، ماموزاد ہے، خالزاد ہے، چچزاد ہے، کزن ہے آخر. اور اگلے کو کیا پتہ ہے کہ پھپیزاد ہے یا ماموزاد ہے. انگریزی سیکھو، انگریز نہ بنو خدا کے لیے. ماں باپ کو نہ ستاؤ، اپنے ماں باپ کو نہ ستاؤ. یہ ماں باپ اگر بددعا نہ بھی دیں، ان کی دل کی ناراضگی دنیا اور آخرت کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے. ان سے ڈرو، ان کے سامنے عاجزی کے پر بچھاؤ. کسی کی چاپلوسی جائز نہیں، ماں باپ کی چاپلوسی بھی جائز ہے. ماں باپ کی چاپلوسی بھی جائز ہے. ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو، رب راضی ہوگا. رضا الرب فی